السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم جھانگڑا کے بالکل قریب ہیں جہاں پہ سیلاب آیا ہوا ہے۔ ہم بالکل یہ جھانگڑا کے انٹرچینج کے بالکل ساتھ ہم ایک بستی میں وزٹ کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ ریسکیو اہلکار بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو یہ بستی کا نام وہاں پر ہے بستی گھمب۔ تو اس ایریے کو ہم نے چیک کیا، بہت زیادہ حالات خراب دیکھے گئے وہاں پر، یعنی بستی سینٹر میں ہے اور چاروں طرف سیلاب ہی سیلاب ہے، اور کم از کم کوئی 8 سے 9 فٹ پانی، یعنی وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی فصلیں تباہ، فصلیں ساری پانی کے اندر آ گئی، اور جو باؤنڈری پہ گھر تھے بستی کے وہ سارے گر گئے۔ سینٹر کے گھر وہ بھی کسانوں نے، وہاں کے رہائشیوں نے بڑی مشکل سے بچائے۔ وہاں پر ایک تو غربت، اوپر سے جو فصلیں ان کی تباہ، یعنی فصلیں تیار ہونے کے قریب تھی، جو کہ ساری مطلب کہ سیلاب کی نظر ہو گئی، یعنی ان کی جو انویسٹ ہوئی تھی انویسٹمنٹ وہ بھی ضائع ہو گئی۔ تو اب لمحہ فکریہ یہ تھا کہ وہاں پہ کوئی بھی مطلب کہ کوئی بھی ادارے نہیں گئے لوگوں کی داد رسی کرنے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ بالکل فصلیں تباہ ہوئی پڑی ہیں اور درخت بالکل پانی کی سطح پر آئے ہوئے ہیں۔ یہ سامنے آپ اس بستی کے مناظر دیکھ رہے ہیں۔ یہ بھی ایک بستی ہے، جبکہ ہماری ٹیم نے جو وزٹ کیا تو وہ نوشہرہ سے لے کر اور خیرپور ڈاہ تک سڑک کنارے جو تقریباً ہم نے کوئی 12 سے 15 بستیاں ایسی دیکھی ہیں، شاید اس سے زیادہ ہوں، کیونکہ تھوڑے تھوڑے گھر تو بنے ہوئے تھے، لیکن جہاں پہ موسٹلی گھر تھے یعنی بستیاں تھیں، ان کی حالت یہ ہے کہ بالکل درختوں کے قریب پانی آیا ہوا تھا، یعنی ڈوبی ہوئی تھی وہ بستیاں، کوئی پرسان حال نہیں۔ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت یہ ٹیکل کیا اس مسئلے کو۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، بالکل گھر کے اندر تک گھسا ہوا ہے پانی، اور لوگوں کی مطلب دیواریں بھی گر گئی، اور جو چیزیں تھیں گھر کے بالکل قریب وہ ساری ڈوبی ہوئی ہیں۔ ٹریکٹر ٹرالیاں اندر ڈوبی ہوئی ہیں، جنازہ گاہیں اندر ڈوبی ہوئی ہیں، مسجدیں شہید ہو چکی ہیں یہاں پر۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ پانی کے اندر سے مطلب کہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی کسی نے کوئی کھانے پینے کی چیز لینی ہے، وہ پانی کے اندر سے ہو کے 8-9 فٹ کے پانی کے اندر سے ہوتے ہوئے باہر نکل رہے تھے۔ اور میں نے کئی عورتوں کو بھی دیکھا۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ گھر ڈوبے ہوئے ہیں، جہاں کے کچھ لوگوں نے مطلب کہ جو باؤنڈری پہ گھر تھے وہ تو فوری یہاں سے نکل گئے، اور خاص کر جن کے جاننے والے یا رشتہ دار کوئی شہر کی طرف یا کسی اور ایریا کی طرف رہ رہے تھے تو وہ تو فوری وہاں سے شفٹ ہو گئے، یعنی 40 to 50% آبادی وہاں سے موو ہو گئی تھی سیلاب کی وجہ سے۔ باقی تقریباً 50 to 60% لوگ وہیں پر محصور تھے، جن کا کوئی جاننے والا نہیں ہے، جن کے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی مطلب کہ کتنی زیادہ تعداد میں آ چکا، سڑک کے کنارے بالکل، اور سڑک نے اس کو روکا ہوا تھا پانی، ورنہ یہ حتیجی شہر کو بھی ہٹ کر جاتا پانی۔ تو ریسکیو والوں سے ہم نے بڑی ریکویسٹیں کی، اس کے بعد جا کے انہوں نے ہمیں ایک بستی کا وزٹ کروایا، جبکہ ہم نے مجبور ہو کے وہاں پر ایک کشتی جو ہے وہ ارینج کر کے، پرائیویٹ طور پر ارینج کر کے وہ علاقے والوں کو ہم نے ڈونیٹ کر دی، تاکہ وہاں سے لوگوں کا روڈ تک آنا جانا وہ ایزیلی ہو سکے۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی فصلیں تباہ ہوئی پڑی ہیں گھر کے قریب، یعنی چارے پڑے تھے۔ یہ مسجد آپ دیکھ لیں، آپ یہ مسجد بالکل شہید ہو چکی ہے، دیواریں گر چکی ہیں، چھتیں گر چکی ہیں، اور لوگ پانی کے اندر ہیں۔ اور اسی ناظرین پانی کی وجہ سے نا، پانی کیونکہ ٹھہرا ہوا تھا، مطلب گندگی ہو رہی تھی اور مچھر بہت زیادہ تھے، جس کی وجہ سے علاقے کی اکثریت الرجی میں مطلب کہ الرجی ہو چکی ہے ان کو، اور کئی بیماریاں ہو چکی ہیں۔
تو کوئی ایسا بھی نہیں دیکھنے میں آیا کہ وہاں پر کوئی ایمرجنسی نافذ ہو، کوئی میڈیکل کیمپس لگے ہوئے ہیں کوئی اداروں کی یا گورنمنٹ کی طرف سے، تو ایسا کچھ بھی ہمیں نظر نہیں آیا، جبکہ ہم پچھلے 6-7 دن سے اس ایریے میں مطلب کہ یہ لوگوں کی مدد کرنے میں ہم مصروف تھے۔ تو میں وہاں پر بستی کے قریب میں نے ٹھہر کے یہ سوچ رہا تھا، اور جبکہ میں نے وہاں کے علاقے والوں سے بھی باتیں کی کہ اتنی بڑی موٹر وے کے اوپر سے اتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں گزر رہی ہیں، اور کسی میں احساس نہیں ہے کہ اگر فی گاڑی بھی 1,000 روپے بھی وہاں پہ ڈونیٹ کرتی آتی، یا اپنی طرف سے وہ گاڑی سے اتر کے خود بھی کوئی کھانے کی چیز کوئی 2 لوگوں کو دے دیتے، ہر گاڑی ایسا عمل کرتی، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہاں کے لوگوں کو مسئلہ درپیش آنا تھا، وہاں کے سب کے لوگ مستفید ہو جاتے، کیونکہ یہ بہت بڑی ٹریجڈی دیکھنے میں آئی ہے۔ تو یہ ایک بندہ، میں یا کوئی اور بندہ، یہ اس مسئلے کو اکیلے ٹیکل نہیں کر سکتے تھے، یہ اجتماعی ایک ہمارا مسئلہ تھا، تو ہم نے اجتماعی طور پہ اس کو حل کرنا تھا۔